کربلا کی ابتدا انبیاؤں کی وراثت ہے. نبیوں نے جو کام کیا سید الشہداء نے اسے پایہ تکمیل پہ پہنچایا ہے. کربلا میں صرف ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا بلکہ تمام انبیاؤں کی محنت کو کربلا لے کر آیا ہے. آنے والا صرف ظاہری یا ایک ملک کی یا ایک حدود کی حکومت کے خلاف نہیں بلکہ ایک پورے سسٹم کے خلاف کہ جو تمام انبیاؤں کے خلاف سسٹم تھا اس کے مقابلے میں آیا ہے. ظاہر ہے جو یہاں آیا وہ نوح کا بھی وارث ہے, عیسیٰ کا بھی وارث ہے, موسیٰ کا بھی وارث ہے, تو اس کے مقابلے میں بھی آپ سمجھیں کہ کون ہوگا, کیونکہ دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. دشمن کو بغیر پہچانے آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دشمن کو اگر آپ ہلکا لیں گے تو دشمن آپ کو ضرب لگائے گا, اور دشمن وہاں سے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کہ جہاں انسان سمجھتا بھی نہیں ہے. تو وہاں مت سمجھیں کہ مطلب ایک ایسے ہی کوئی شخص بیٹھ گیا اور مطلب وہ فاسق تھا یا فاجر تھا, نہیں. ظاہر ہے جب ادھر انبیاؤں کا وارث ہے تو ادھر بھی فرعون, نمرود, شداد سب کا وارث آ کر منبر پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ پوری سازش ہے کہ جس کے لیے ابلیس نے پورا سسٹم بنایا. ابلیس کو ظاہر ہے پروردگار نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. ابلیس علم رکھتا تھا, ابلیس نے چیزیں دیکھی ہوئی تھیں, ملائکہ سے گفتگو کرتا تھا, سب کچھ اس کے سامنے واضح تھا. وہ بھی جانتا تھا کہ انسان کو کہاں کہاں سے ورغلایا جا سکتا ہے. اس نے پوری کوشش کی اللہ کے نظام کے مقابلے میں آنے کی, اور وہ آیا. جہاں جہاں اسے موقع ملا وہ آیا اور اس نے پوری ضربت. مگر وہ دوسری طرف شیطان تھا, ابلیس تھا, اسے اپنا کام انجام دینا تھا, مگر وہ یہ بھول جاتا تھا کہ میں کس کے مقابلے میں آ رہا ہوں. وہ نظام الہی ہے. اگر میں حضرت یوسف کے بھائیوں کے ذریعے سے اسے کنویں میں پھینکوا سکتا ہوں تو خدا اس کنویں سے نکال کر مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بھی بنا سکتا ہے. میں اگر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلا سکتا ہوں اور نمرود کے ذریعے سے آگ میں ان کو اس کی طرف پھینک سکتا ہوں تو وہ خدا اس آگ کو سلامتی والی اور ٹھنڈی بھی بنا سکتا ہے. یہ اس کی اپنی کیلکولیشن میں مسٹیک, وہ اپنی پوری کوشش کرتا رہا اور اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے. عزیزان محترم, آج بھی اگر حق کا معرکہ, آج بھی اگر حسینیت کا پرچم جہاں پر ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ سامنے کوئی چھوٹا دشمن ہے. نا, یہ وہی دشمن ہے کہ جو صدیوں سے انتظار کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے حق کی بات کو دبایا جائے. یہاں پر مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے, کسی ملک کے کسی ایک چیز کا نہیں ہے کہ آپ بولیں. یہاں پر حق اور باطل کا معرکہ ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے, حسینیت کا پرچم ایک طرف ہے. آپ کے سامنے اس زمانے میں بھی تو مسلمان تھے نا, مسلمان تھے. اگر آپ سید الشہداء کے زمانے میں دیکھیں تو مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی, بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں. تو کیا مسلمانوں کے الگ الگ گورنر نہیں تھے, الگ الگ لوگ, الگ الگ اسٹیٹ کے اندر لوگ حاکم تھے نا, سارے تھے. لیکن ان کو کیا ہو گیا تھا, وہ کیوں خاموش تھے؟ آج آپ کے سامنے انسان سوچتا ہے نا کہ کیسے ہو گیا, رسول کے نواسے تھے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لوگوں کو حق نہیں, لوگ پتہ تھا لوگوں کو, لیکن کیوں بک گئے, کیوں جھک گئے؟ مگر کیا تھا یزید کے پاس, کون سی چیز تھی یزید کے پاس؟ وہ تو خود اس کو ہوش نہیں ہوتا تھا, مگر کیا سسٹم تھا؟ وہ اصل سسٹم ابلیس کا تھا. اصل اس نے اپنا سسٹم بنایا. اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے رسول کو روکے. جب وہ رسول خدا کو روک نہیں پایا تو اس نے, دشمن کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ مار دو. جب وہ پہلے پوری سازش کر لیتا ہے, پوری پلاننگ کر لیتا ہے, روک, پروپوگنڈے سے روک لے ہر کام, جب وہ دیکھتا ہے کہ اب روک نہیں رہا, اب مار لو بس. تو کفار مکہ نے پوری کوشش کی رسول خدا کو روکے. پہلے ڈرایا, پھر لالچ دی, پھر ان کو یہ کہا کہ مثلا ہم تمہیں حکومت دیتے ہیں, ہم تمہیں یہ دیتے ہیں, ہم تمہیں وہ دیتے ہیں. انہوں نے نہیں, لا الہ الا اللہ, بس
کوئی کمپرومائز کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ جب دشمن نے دیکھا کہ اب یہ رک نہیں رہا معاملہ, کیا کریں؟ وہ ختم کرو. کیسے ختم کریں؟ وہ پلاننگ کس کی تھی؟ لیلۃ المبیت جو تھی اس کے مقابلے میں شیطان کی پلاننگ تھی نا. شیطان نے آ کر کہا ان کو کہ جمع ہو جاؤ اور ایک ایک قبیلے سے سب کو جمع کرو اور رسول خدا کو ختم کر دو, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ ان کی پلاننگ تھی, مگر ادھر اللہ کی پلاننگ تھی. یہ رات کی تاریکی میں رسول خدا کے گھر میں گھسے, انہوں نے کہا کہ رسول کو ختم کر دیں گے, مگر جیسے ہی انہوں نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ اللہ نے نیا سسٹم انسٹال کر دیا, نیا سسٹم ڈپلوائے کر دیا. کون سا؟ ولایت کا سسٹم. یہ سسٹم صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا, یہ سسٹم آج تک کے لیے تھا. یہی آج سسٹم ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا. آج جس کے پاس ولایت ہے وہی کھڑا ہوا ہے.